اور یہ ان سب بچوں میں تقسیم کرا دیجیے گا جو مزید اس کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ بس جاؤ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس چھوڑ دیں. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، بھائی اس کو آواز ٹھیک نہیں ہے، اس کو بڑھائیں تھوڑا سا. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز اور میرے عزیز طلبہ اور طالبات، میں سب سے پہلے
حضرت مولانا حافظ ثناء الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد فرمایا، گھر پہ آ کے مجھے دعوت بھی دی، اور بہرحال ہم تو اس مزدور کی طرح پہ ہیں جو سوسائٹی آفس پہ بیٹھا رہتا ہے اپنے اوزار اور اپنا سامان لے کے، لوگ گاڑیاں روک روک کے انہیں لے جاتے ہیں کہ وہی چلنا ہے اور کام کرنا ہے۔ تو میں بھی بس اسی لیے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ مزدوروں کی محنت کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے اس جذبے کو بھی قبول فرمائے۔ مجھے خوشی ہوئی ماشاءاللہ اس مدرسے کو دیکھ کر، ان کے طلبہ کو، بچوں کو دیکھ کر۔ تو آپ سب حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ، سب سے اولین بات تو یہ ہے جو اعلیٰ اور افضل ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین اور ائمہ مجتہدین، ان سب حضرات کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور ثانیاً آپ اس نسبت سے بھی بیٹھ گئے ہوں گے کہ بھئی بڑے مولانا احتشام الحق تھانوی کے فرزند ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی نیت بری نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ والوں سے اور بزرگوں سے محبت رکھتے ہیں تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی اور اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات ان نیک جذبوں کے ساتھ یہاں پر رکے ہیں اور اب میری معروضات کو بھی سنیں گے، تو میں زیادہ بیان نہیں کروں گا، اس لیے نہیں کہ مجھ میں ہمت یا طاقت نہیں ہے، الحمدللہ وہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں خیر الکلام ما قل و ما دل، یہ کہ بہترین کلام وہ ہے کہ جو مختصر بھی ہو اور مدلل بھی ہو۔ لمبی چوڑی باتیں کرنا اور اس میں بھی بے جوڑ قسم کی باتیں کرنا، میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شاگرد خاص تھے حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور 33 سال انہوں نے بلکہ زیادہ جیکب لائن میں دارالافتاء کو سنبھالا اور فتویٰ وغیرہ دیا۔ ان کے فتاویٰ بہرحال وہ بہت اعلیٰ اور اس سے سمجھے جاتے تھے۔ مفتی اکمل کا تو مجھ سے ویسے ہی فرمایا کہ بھائی مولوی تنویر، دو قسم کے لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو صاحب علم ہو، اپنے علم کی وجہ سے وہ بولے چلا جاتا ہے اور خوب علوم دیتا ہے اور بیان کرتا ہے، وہ بلا کا خطیب ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو علم ہو یا نہ ہو، بے حیا ہو تو بے حیا بھی بہت بڑا خطیب ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ میں کیا رہا ہوں، کیا کہنا چاہیے تھا۔ تو خیر، میں بہرحال مختصر بات آپ کے سامنے کروں گا۔ اس مدرسے کے لیے دعائیں بھی ہیں اور سب کچھ ہیں، لیکن میرا روح سخن مجمع میں دیکھ کر ان بڑے حضرات کو کہ جو اچھی عمروں کے ہیں، کم از کم بھی 20 سال کے نوجوان سے، 20 سے پھر 80-90 تک، یہ اگر سامعین میں مجھے نظر آ جاتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے،
تو میرے لیے یہ بڑا اچھا موقع بھی ہوتا ہے اور یہ مجمع بھی بہت اچھا ہوتا ہے، ورنہ اس سے چھوٹی عمر کے تو بچے، یہ بچے حافظ قرآن ہو گئے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت ان کے سینے میں اتر گئی۔ میرے والد صاحب ایک مثال دیتے تھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں، یہ اتنی عمر میں ہیں ابھی کہ اگر ان کے ہاتھ میں بسکٹ دے دیا جائے اور کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ ہاں نہیں بسکٹ نہیں، اگر سونے کی ڈلی دے دی جائے، سونے کا بسکٹ، تو یہ سونے کا بسکٹ لے کے اسے دیکھیں گے۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ سونا کسے کہتے ہیں، گولڈ کسے کہتے ہیں، بسکٹ کسے کہتے ہیں۔ اور کوئی چالاک شخص آئے اور آ کے یہ کہے کہ بیٹا یہ جو تمہارے ہاتھ میں بسکٹ ہے یہ تو نہ تم کھا سکتے ہو نہ چبا سکتے ہو، لو یہ بسکٹ لو اور ایک نہیں پورا پیکٹ لے لو۔ انرجی بسکٹ اس زمانے میں بڑا مشہور تھا، یہ بسکٹ لو اور یہ مجھے دے دو بیکار چیز۔ تو یہ ایسے بچے ہیں کہ یہ سونے کی ڈلی پکڑا دیں گے، ایک دو بسکٹ لے لیں گے، جیسے میں ابھی کھا رہا تھا۔ تو انہیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ سونا نہیں، ہیرے جواہرات، کل کائنات سے بڑھ کے اللہ نے ان کے سینے میں یہ دولت اتار دی ہے۔ اور وہ گھرانے، وہ والدین، اور آپ سب حضرات بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے سامنے ایسے ایسے بچے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ان کے سینوں کے اندر یہ دولت اتار دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ ان کے حفظ قرآن کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرا روح سخن یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے حضرات اور پھر بڑے حضرات بھی ہوں، اور پلس یہ تعصب کے بغیر کہہ رہا ہوں کہ شہر کے لوگ ہوں۔ شہر کراچی تو ماشاءاللہ، کراچی گوادر کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں گیا بھی نہیں، ایک ہی دفعہ گیا تھا جب میں سینٹ میں تھا۔ C-130 سے پہنچے، C-130 سے آ گئے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، بس وہ سمندر دیکھ لیا اور وہ دیکھ لیا، فوجی بھی ساتھ تھے اور سارے۔ لیکن کراچی سے لے کے بہرحال گلگت تک، کراچی وہ شہر ہے کہ جو ماشاءاللہ اہل علم بھی ہیں، اہل عقل بھی ہیں، اور بڑی اچھی سوچ اور فکر بھی رکھتے ہیں۔ اور پنڈی میں بھی، لاہور میں بھی، ملتان میں، ہر شہر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم میرے استاد ہیں، دونوں بھائی، مولانا رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ تو حضرت مولانا تقی صاحب ترمذی شریف پڑھاتے تھے اس وقت 1984 میں نے فراغت حاصل کی ہے دارالعلوم سے۔ تو ترمذی کا سبق پڑھا رہے تھے، تو کچھ بات سے بات نکل آئی، تو وہ یہ تھا کہ وہ جو صبح صادق کا کچھ بیان چل رہا تھا، تو فرمایا کہ یہ صبح صادق جو ہے یہ ایسی چیز ہے، بہرحال اللہ نے بنائی ہے، کل کائنات اللہ کی ہے، لیکن صبح صادق کا جتنا ادراک اہل دیہات اور دیہات میں رہنے والوں کو ہوتا ہے، شہر والوں کو نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہی نہیں صبح صادق کب ہوئی۔ اور فرمایا کہ شہر کی رنگینیوں میں آ کے صبح صادق کا پتہ نہیں چلتا، لیکن دیہات میں جاؤ، ہم نے سنا ہے کبھی جب گھڑیوں کا رواج نہیں تھا تو لوگ جو ہیں، جو یہ مرغا بانگ دیتا ہے، جس کو اذان کہہ دیتے ہیں، مرغا جب بانگ دیتا تھا لوگ اس سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ صبح صادق ہو گئی۔ اللہ نے اسے ایسا ادراک عطا فرمایا، بس اس نے آسمان کو دیکھا اور پر پھڑ پھڑائے اور
بانگ دے دی۔ تو جو نمازی بھی تھے اور جو سمجھتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے بھئی اب یہ، کیونکہ فرشتوں کو وہ دیکھتا ہے تو پھر وہ بانگ دیتا ہے۔ صبح صادق کا ادراک مرغے کو ہو جاتا ہے، لیکن فرمانے لگے کہ جب سے شہر کراچی میں یا شہروں میں یہ مرغے آئے ہیں تو ان کی عادتیں بگڑ گئیں۔ اگر رات میں کوئی گاڑی گزر جائے اور روشنی ہو جائے تو اس وقت بھی بانگ دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں روشنی ہو گئی، عادت بگڑ گئی۔ تو شہر میں جہاں خوبیاں ہیں وہاں پہ بہت سی خرابیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ماشاءاللہ شہر کے لوگ بڑے عقل مند سمجھدار ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ انہیں شر سے اور منافقت سے بچا لے۔ جس طرح نیکیوں میں اعلیٰ درجے کے ہیں، اگر ان میں شر آ جائے یا منافقت تو اس میں بھی گولڈ میڈل ہی جیتتے ہیں۔ تو خیر، میں اس وقت آپ سب حضرات کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ بڑے سمجھدار حضرات ہیں، تو میں مختصر بات کروں گا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، مشہور آیت ہے شہر رمضان، آپ سنتے ہیں، رمضان میں بھی سنتے ہیں، اس سے پہلے بھی۔ اس میں قرآن کریم کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ رمضان کے مہینے سے قرآن کریم کو بہت مناسبت ہے، لازم اور ملزوم۔ رمضان ہے تو قرآن ہے، اور قرآن ہے تو رمضان۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کریم کی وہ بہاریں جو رمضان کی پہلی رات سے اور پہلی تاریخ سے نظر آتی ہیں، گھر گھر میں مسجدوں میں مرد پڑھ رہے ہیں اور گھروں میں عورتیں پڑھ رہی ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ تو یہ رمضان کی برکت ہے اور یہ مناسبت ہے قرآن کے ساتھ، کیونکہ قرآن کریم بھی نازل ہوا رمضان میں، لیکن بہت سب کتابیں آسمانی رمضان میں آئیں۔ ان کی جو قومیں تھیں اور ملتیں تھیں، انہوں نے ان کا اہتمام نہیں رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا نہ انجیل کا پتہ ہے، نہ توریت کا، نہ زبور کا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں کیسی چاروں طرف سے ماشاءاللہ بہار ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے امت مسلمہ کے اس عمل کو قبول فرما لے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے پورے سال، پوری عمر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ تو خیر، میں نے عرض کیا کہ شہر رمضان، قرآن اسی میں نازل ہوا، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے وہ پروگرام ہمیں دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن کا حق ادا کر دو، قرآن تمہارے سینوں میں محفوظ رہ جائے، تو 20 رکعت نماز تراویح یہ دے دی، اور یہ 20 رکعت ہیں۔ الحمدللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جائے۔ اب کوئی کہے گستاخ ہو یا بے ادب ہو یا منہ پھٹ ہو کہ جی حضرت عمر فاروق کا کیا حق ہے فیصلے کرنے کا؟ فیصلے کا حق تو یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر میرا طریقہ اور میری سنت بھی لازم ہے، ضروری ہے، اور میرے صحابہ، میرے گویا خلفاء راشدین، ان کا طریقہ بھی تمہارے لیے دین اور شریعت کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فیصلہ فرما دیا، ماننا پڑے گا، نہیں مانتے تو دین اسلام ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان میں ایسا پروگرام دیا ہے کہ قرآن کریم کے انوار و برکات، بہاریں کس طریقے پہ نظر آتی ہیں۔
میں 3 چیزیں بس آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ بچوں کو تو اتنی بڑی سعادت ملی ہے کہ یہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے پوتے نے حفظ کیا ہے، میرے نواسے نے کیا ہے، میرے بیٹے نے کیا ہے۔ تو گھر میں اگر ہم جیسے کوئی نکھٹو مولوی آ جائیں تو آپ کہتے ہیں جی بڑی خوش نصیبی ہے جی، تھانوی صاحب آ گئے ہمارے گھر میں۔ میں اپنی کو کہہ رہا ہوں، بس ادھر ادھر نہیں جا رہا۔ تو آپ بتائیے، آپ کے گھر میں قرآن کریم بچے کے سینے میں آ گیا تو کیا کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں اتنی بڑی نعمت اتر آئی ہے کہ خدا کی قسم، میں مبالغہ تو مجھے آتا نہیں ہے، علم میرا اتنا ہے نہیں، لیکن میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات میری نظر سے گزری تھی، تحریر کوئی عبارت واعظ کی، قرآن اور حدیث کی نہیں۔ واعظ کے دوران حضرت نے حافظ قرآن کا جو مقام اور مرتبہ بیان فرما رہے ہوں گے کسی تقریب میں، محفل میں، تو یہاں تک فرما دیا، فرمایا کہ حافظ قرآن کا ادب یہ ہے کہ کوشش کرو اس سے کوئی کام بھی نہیں لینا چاہیے۔ ویسے تو آپ کہیں بیٹا پانی پلا دو، بیٹا کھانا دے دو، وہ جو بھی جاؤ دروازے میں دیکھ لو کون آیا ہے، لیکن حضرت حکیم الامت قلندر ہرچہ گویا دیدہ گویا یہ بات فرمائی کہ ان کا اتنا ادب ہے کہ ان سے کام بھی مت لو۔ لیکن حضرت نے فرما دیا مانا پتہ نہیں کوئی کیا سے کیا لے گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے کام نہ لو، ورنہ یہ تو بالکل ہی گویا ہٹ دھرم بن کے بیٹھ جائیں گے، کام لیں۔ لیکن یہ مفہوم نکلتا ہے کہ آپ ان کو حقارت سے پیش نہ آئیں۔ بعض کہتے ہیں کل کا بچہ ہے، بھئی کل کا بچہ ہے تو تم آگے جتنے بوڑھے ہوتے جاؤ گے یہ تو جب بھی بچہ ہی رہے گا۔ یہ پتہ نہیں کیا محاورہ ہے کل کا بچہ، پرسوں کا بھی ہے کوئی؟ کل کا بچہ کہہ کے مطلب یہ کہ گالی دے دو، مذاق اڑا دو، کان مروڑ دو، کل کا بچہ ہے۔ میرے اوپر ایک صاحب نے بڑا اعتراض کیا، آج سے 40 سال پہلے پنڈی میں میری تقریر تھی، مجلس شورا بنی ہوئی تھی اس زمانے میں، ضیاء الحق صاحب نے بنائی تھی، لالی پاپ دینے کے لیے سب کو کہ لو بھئی تم بھی شورا کے ممبر، فلاں بھی، مولوی بھی بنے، اور بھی پتہ نہیں کون کون بنے۔ تو خیر میں ایک تقریر میں گیا راجہ، یہ جو ہے کالج روڈ پر، ڈی اے وی کالج روڈ پہ، وہاں تقریر ہو رہی ہے، سڑک پہ شامیانے لگے ہوئے، میرے والد ہمیشہ جاتے تھے، اور وہ قاری خلیل صاحب کا مدرسہ تھا، بیچارے انتقال، یہ قاری خلیل صاحب کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں۔ قاری خلیل صاحب کا مدرسہ ہوتا تھا اور میرے والد اور حضرت شیخ القرآن وہاں پر تشریف لے جاتے تھے بیان کرنے، شیخ القرآن تو پڑوس میں ہی رہتے تھے۔ پھر انہوں نے میرے والد محترم کے بعد مجھے بلایا، اب ان کے بیٹے ہیں قاری نسیم خلیل، اور ماشاءاللہ مدرسہ اچھا ہے ان کا، چھوٹے سب سے چھوٹے بیٹے، تو قاری نسیم خلیل مجھے بلاتے تھے، مجھے انہوں نے ویسے ہی بلا لیا اسی پروگرام میں میرے والد کی نسبت سے۔ تو رات ہو گئی، تھوڑی بہت ٹھنڈ بھی تھی، پنڈی میں تو ویسے بھی ٹھنڈ آ جاتی ہے جلدی، میری تقریر کا موقع ہی نہیں آ رہا، میں بیٹھا ہوں گھر میں، بھائی کب آئے گا، بھائی 11 بج گئے، بھائی 11:30 بج گئے، بھائی 12 بج گئے۔ یار کیا ساری رات کے لیے تم نے مجھے ہائر کیا ہوا ہے؟ کہہ رہے ہیں جی بس وہ ذرا شاہ صاحب کو لینے گئی ہوئی ہے گاڑی اسلام آباد، میں آگے نام لوں گا، ویسے تو مجھے یقین ہے کہ لوگوں کو اشتعال نہیں ہوگا، لیکن میں لینا نہیں چاہتا۔ شاہ صاحب تھے، تاریخ بڑی اچھی بیان کرتے تھے ریڈیو پہ،
وہ بھی مجلس شورا کے تھے، کہنے لگے کہ وہ شاہ صاحب ابھی تک نہیں آئے، پھر وہ پتہ نہیں کب آئے اور کب، خیر مجھے کہا کہ آپ اسٹیج پہ تو آ جائیں، میں بیٹھ گیا، شاہ صاحب تقریر فرما رہے ہیں۔ خیر قصہ مختصر میں سنانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں رات کو 1-1:30 بجے، بھائی 1:30-2 بجے تو یہاں رنچھوڑ لائن میں بیان کرا لو، 3-4 بجے تک تو لوگ شریک رہتے ہیں، پنڈی میں 1:30-2 بجے کون آتا ہے، لاہور میں کون آتا ہے؟ اتنی دیر ہو گئی، میری بھی تقریر پھر ہو گئی، وہ شاہ صاحب بیان کرتے ہی چلے گئے۔ وہاں کی انتظامیہ نے یہ بتایا کہ حضرت کیا کریں، ہم لینے گئے شاہ صاحب کو، تو شاہ صاحب اول تو نکل نہیں رہے تھے گھر سے، جہاں بھی تھے کراچی کے تھے، اور مجلس شورا کے ممبر بنے تو اسلام آباد کی باہریں انہیں ملی۔ شاہ صاحب بڑی دیر میں آئے باہر، اور آتے ہی ڈانٹنا شروع کیا اور غصے میں آ گئے، پوسٹر لے کے آئے، میرا بہت بڑا نام بیچ میں لکھا تھا، جو بھی کچھ لکھا تھا مولانا تنویر الحق تھانوی، آ کے برس رہے ہیں، یہ کل کا بچہ، اس کا اتنا بڑا نام، یہ حال تھا بزرگوں کا، نفسانیت نے مار رکھا، کل کا بچہ، اب تو خیر 40 سال کا بچہ ہو گیا۔ میرا مطلب یہ ہے، یہ سمجھنا کہ یہ تو ہمارے سامنے کا بچہ ہے، یہ ہے حافظ قرآن کا بڑا ادب ہے اور رکھنا چاہیے۔ بس یہ میں نے عرض کر دیا، اب میری بات وہ سن لیجئے جو کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سبحان اللہ کہہ دیں تاکہ ثواب آپ کو ہی ملے، مجھے نہ ملے۔ تو فرمایا کہ یہ رمضان میں نازل ہوا، یہ قرآن جو ہمارے حافظ ثناء الرحمن صاحب اور ان کے ساتھی، ان کی اہلیہ بچے سب لگے ہوئے ہیں اس خدمت میں، اور ان کے اساتذہ کی تربیت یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ یہ قرآن آپ سنیں، جن کو سونے کی ڈلی کی حقیقت معلوم ہے وہ سنیں، یہ ہے ھدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت، مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں کہا، ھدی للمسلمین نہیں کہا، خیر ھدی للناس سے یہ بتا دیا کہ جس دور میں جس زمانے میں تم پڑھو گے یہ آیت، سمجھ لینا کہ اس آیت کی افادیت میں کمی نہیں آئی ہے، آج بھی یہ ہدایت ہی کا سامان ہے۔ آپ اگر ہدایت چاہتے ہیں تو قرآن کریم کا دامن تھامیں، لیکن فتنوں کا زمانہ ہے، الا ستکون فتن، خوب فتنے ہی فتنے آئیں گے۔ آپ قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ ایک طبقہ آتا ہے، دیکھا آج مولوی صاحب نے ہماری بھی تائید کر دی، یہ کون ہے بھائی؟ یہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو، مولویوں سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مفتیوں سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے ہر طرف جو ہے راہزن اور قذاق بیٹھے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن سے ہدایت لو تو مولویوں کو ہٹا کے لینا، مولویوں کے بغیر اگر قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہو راستے میں تو رکاوٹ نہیں ہے، اور پاکستان تو جنت ہے ان لوگوں کی کہ جو پاکستان میں گمراہی پھیلانے والے ہوتے ہیں، یہ تو جنت ہے ان کے لیے، کیونکہ عمر فاروق جیسا نظام اللہ کرے کہ یہاں آ جائے۔ قرآن سے ہدایت لینی ہے تو علماء کو ان کا سہارا لو، ان سے سیکھو، بس تب تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ میرے والد محترم فرماتے تھے، آپ سن لیجئے سامعین حضرات، آپ ٹی وی پہ سنیں، ہال میں سنیں، فاران کلب میں سنیں، کہیں بھی سنیں، میرے والد فرماتے تھے، اور ایک چھابڑی والے کا حق ہے کہ اپنے باپ دادا کی باتیں سنائے، تو میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنے والد محترم کی بات سناؤں۔
فرماتے تھے کہ بیان کرنے والا اس کی وضاحت شکل و صورت یہ اثر انداز ہوتی ہے سننے والوں پر۔ اگر وضاحت خلاف شریعت ہے، ٹائی باندھ کے بیان کر رہے ہیں، قرآن بھی حدیث ہے، سننے والے مسلمان ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی صاحب ہیں پینٹ سوٹ میں بیٹھے بیان کر رہے ہیں، کوئی کہے جی آپ اتنے تنگ نظر نہ بنیں، میں نہیں بن رہا، آپ اپنی فکر کریں، خدا نہ کرے آپ کی جھونپڑی میں کوئی آگ تو نہیں لگ گئی، چنگاری آ گئی ہو۔ حلیہ، وضاحت، طور طریق، ان سب کو دیکھو جس سے بیان کرا رہے ہو، یہ نہ دیکھو کہ ان کی شہرت بہت ہے، بین الاقوامی شہرت ہے۔ میرے والد محترم نے یہ بات فرمائی اور بڑی ٹکسالی بات ہے، فرمایا کہ بیان کرنے والے کا اثر براہ راست سننے والوں میں منتقل ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ ایک بات یاد رکھیے، قرآن کریم اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ اس کا ایک عجوبہ یہ بھی ہے، اگر کوئی قرآن کے ذریعے سے ہدایت کا پیغام دینا چاہے تو قرآن تو ہے ہی ہدایت، لیکن فرمایا بڑی ذمہ دار، اگر قرآن کے ذریعے سے کوئی کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ پڑھا رہا ہے قرآن، سنا رہا ہے قرآن، اور اس سے بھی گمراہی پھیلا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے پتہ نہیں اب اگلی دفعہ کب آؤں گا، لیکن یہ سن لیجئے بات، مجھے بھی بھوک بھی لگ رہی ہے، کھانا چھوڑ کے آیا تھا میں، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ، عالم باعمل، وہ اگر کفر کی کتاب پڑھا ہے، کفریہ، گمراہوں کی، کفریہ گمراہوں کی کتاب اگر وہ لے کے بیٹھ جائے کہ جی مولوی صاحب اس میں سے سکھائیں گے دین، فرماتے تھے کہ عالم باعمل اور اللہ کا ڈر خوف رکھنے والا کفر کی کتاب بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس میں سے بھی ہدایت کا سامان نکال دے گا۔ اور اگر بگڑا ہوا وضاحت بھی دیگر گویا غیر مسلموں کی اور اس کے خیالات بھی اگر اچھے نہ ہوں، فرمایا وہ قرآن لے کے بھی بیٹھے گا، حدیث بھی اگر لے کے بیٹھے گا، وہ اپنی وضاحت اور اپنی جو اس کی حیت ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کی وجہ سے وہ قرآن سے بھی گمراہ کرے گا، حدیثوں سے بھی گمراہ کرے گا۔ اب کوئی کہ جی اس کا کوئی حوالہ، بس سب سے بڑا حوالہ میں ہوں، جب مر جاؤں تو چلے جائیے گا قبرستان۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس کا خیال رکھیں۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہدایت کا سامان ہے، لیکن ہدایت کے سامان کے لیے عالموں کا انتخاب کرو۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور ہدایت کی دلیلیں بھی ہیں۔ وہ ایک تو ہے مین روڈ، یہ چل رہا ہے جی، یہ کیفے پیالہ کے سامنے مسجد ہے مدر آپ کا، اور ایک ہے اس گلی میں مڑ گئے، مین روڈ پیچھے رہ گیا۔ گلی میں مڑنے کے بعد بھی آپ کو اب تو وہ بن گئی ہوں مشینیں، جگہ جگہ وہ کہے گی ادھر مڑ جاؤ ادھر مڑ جاؤ، یہ کر لو۔ بہرحال سائنس نے ترقی کی ہے اور واقعتاً ہم سب اس کی قدر کرتے ہیں۔ اگر گلی میں مڑ جاؤ، مین روڈ تک تو سمجھ میں آیا تھا راستہ، گلی میں مڑ گئے، اب پوچھتے پھر رہے ہیں گلی نمبر 2 میں مڑنا ہے یا گلی نمبر 4 میں مڑنا ہے، یہ پتہ ہی نہیں۔ ادھر مڑ گئے تو وہاں سے نکلنا مشکل۔ گلیوں میں بھی راستے کا علم ہو جائے۔ قرآن کریم وہ کلام ہے کہ آپ کو مین روڈ پہ بھی ہدایت دیتا ہے، اور اگر کسی گلی میں مڑ جاؤ تو تمہیں انشاءاللہ وہاں بھی ہدایت کا سامان مل جائے گا۔ جتنی بھی جزیات ہیں، ہر چیز
قرآن کریم سے ملے گی۔ اس میں دلیلیں ہیں، اس کے اندر بڑی بڑی گویا روشنیاں موجود ہیں کہ جو آپ کو بھٹکنے نہیں دیں گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو اس کی دلیلوں کو بھی آپ سمجھیں۔ فرمایا کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور یہ فرقان بھی ہے، الفارق بین الحق والباطل۔ یہ جو مجھ میں جھوٹ بولنے کی عادت آ گئی، گھر میں بیٹھا ہوں، کہہ دو نہیں ہے، لوگ بچہ کہہ رہا ہے، بچے بھی بے وقوف بعض اوقات کہتے ہیں ابو کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں، ایسا پکڑایا، پکی FIR کٹوا دی، کہہ رہے ہیں ابو کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں۔ تو یہ جھوٹ بولنا، موبائل صاحب اور آ گئے جھوٹ بولوانے کے ہیں، ادھر عائشہ منزل پہ کہہ رہے ہیں کہ میں مزار قائد تک آ گیا ہوں، آرام سے جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ دقت نہ ہو جہنم میں جانے کا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے۔ میرا مطلب یہ ہے، یہ جو ہمارے اندر چیز آ گئی ہے کہ صاحب بس ہر وقت معلوم ہوتا ہے، اس کا اثر، اس سے ڈر رہے ہیں، اس سے خوف زدہ ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے اندر جو اصل میں غیر اللہ کا ڈر اور خوف بیٹھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم جیسے کلام کو میں اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں، ہم نے شامل ہی نہیں کیا۔ ہمیں بھی کہنا پڑتا ہے وہ کہہ دو، یہ کہہ دو، وہ کہہ دو، فون اٹھا لو بھائی۔ تو اس لیے جھوٹ کا ریشو بڑھ گیا۔ لیکن اگر آپ نے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا صحیح معنی میں، تو انشاءاللہ آپ کے اندر یہ جوہر پیدا ہو جائے گا کہ آپ حق اور باطل میں امتیاز کریں گے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، آپ کسی سے ڈریں گے نہیں، سچ سچ بولیں گے کہ ہاں بھائی میں یہاں پہ ہوں، اتنا منٹ اتنے لگیں گے، یہ نہیں کہ جی انتظار، بھائی انتظار ہو رہا ہے تو میں کون سا کوئی کلب، نائٹ کلب میں بیٹھا ہوں۔ یعنی میں جب نکاح پڑھانے جاتا ہوں 36 فون آ جاتے ہیں، ہاں بھائی کہاں پہنچے، میں مجھ سے تو کہتا نہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا، مولوی صاحب کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور مولوی صاحب جو 3 گھنٹے بیٹھ کے تمہارے یہاں محفلوں میں گئے، میں آپ کو بتاتا ہوں جب میں بالغ نہیں ہوا تھا اپنے والد کے انتقال کے بعد، عملی زندگی میں یہی کراچی والے تھے، کوئی دہلی والے تھے تو کوئی میمن تھے، 4 گھنٹے مجھے بٹھایا ہے، ابھی نہ بارات آئی ہے، نہ دولہا ہے، نہ کچھ ہے۔ تو بھائی میں نے کون سی آپ کی نوکری کی تھی جو مجھے 4 گھنٹے کے لیے، اور مولوی صاحب کو بس 5 منٹ کی بھی دیر نہ ہو، بھائی دولہا آ گیا، کب آئیں گے مولوی صاحب، کب آئیں؟ بھائی مولوی صاحب کیا اڑ کے آئیں گے، کس طرح آئیں گے؟ لیکن بہرحال الفارق بین الحق والباطل، ہم اور آپ اس میں فرق کرنے لگیں گے اگر قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں۔ آج واقعتاً سب طبقوں سے یہ چیز نکل گئی ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو استثناء ہوتا ہے۔ ابھی کچھ لوگ ہیں کہ جو اصل میں صحیح بات کرتے ہیں، وہ جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے، اللہ ان کو ان کے سینوں میں محفوظ فرمائے اور ان کو اتنا آگے لے جائے زندگی میں کہ پھر یہ قرآن کی حقیقت کو بھی سمجھ جائیں۔ تو یہ سمجھیں یا نہ سمجھیں بعد میں، لیکن آپ تو سمجھ لیجئے، کل آپ بتائیے کہ بیٹا جو دولت تمہارے سینے میں آئی ہے وہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے، وہ تلاوت ہی کے لیے نہیں ہے کہ قاری عبدالباسط بن کے دکھا دو، لیکن یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھو، اور یہ قرآن کیا چیز ہمیں دے رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کا تعارف۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے آج بھی تر و تازہ رکھی ہیں، اس کے اندر کوئی خفا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ایسی تقریبات میں ہم قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھیں،
ہم سمجھیں گے تو ان بچوں کو سمجھائیں گے، ورنہ آپ ہی اگر نہیں سمجھے اور بس آئے اور وہ جو ہے تراویح ختم ہوئی، تراویح ختم قرآن ہوا، مٹھائی کھائی اور چلے گئے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے اس مقام اور مرتبے کو بھی پہچانیں جو، اور آپ کو اللہ نے ارزاں یہ فراہم کیا ہے، جگہ جگہ آپ کو اللہ نے مدرسے دیے ہیں، آپ ٹیوشن میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹیوشن کا مطلب یہ، ایک ٹیوشن پڑھانے والا، پہلے وہ بنگالی ہوتے تھے، یہاں پہ اب بھی ہوتے ہوں گے، وہ بنگالیوں کا یہی کام تھا کہ 100 کوارٹر اگر ہے تو 100 کوارٹروں میں جائے گا، 10 منٹ ادھر 10 منٹ ادھر، اور لے گا کتنے؟ 15 20 25 روپے۔ اس زمانے میں بہت بڑی بات، اتنے گھروں سے 25 روپے، اور اس زمانے میں ہزاروں روپے لیتے ہیں ٹیوشن والے۔ ٹیوشن سے اگر آپ نے بچوں کو پڑھایا، بہرحال اگر میری ملاقات ہو گئی جنت کے دروازے پہ آپ سے، تو میں بھی پوچھوں گا کیا حال ہے آپ کا، آپ بھی مجھے بتائیے گا جی یہ صورتحال بنی۔ ٹیوشن سے وہ فائدہ آپ کو نہیں ہو سکتا، ساری عمر نہیں ہو سکتا۔ ٹیوشن پڑھوانے والوں کے اندر نفسانیت ہے، ہمارا بچہ بس جب ہم چاہیں چھٹی دے دو، جب ہم چاہیں یہ کرو۔ میں ایک 40 سال پہلے، کیونکہ مجھے 46 سال ہو گئے اپنے والد کے پیچھے، میں کسی گھر میں تھا، وہ آئے جی قاری صاحب آ گئے، تو آ جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی آتے تھے، اب بھی ٹیوشن پڑھانے والے، وہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ، اور میں ویسے بھی سنی سنائی پہ عمل نہیں کرتا۔ جب میں وہاں سے اٹھنے لگا، میں نے کہا اچھا بھئی میں آؤں گا انشاءاللہ، پھر چلتا ہوں، تو اسی کمرے سے گزرنا تھا جہاں پہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، 2 بچے۔ میں نے جو نظارہ دیکھا تو نیکر پہنے بیٹھے ہیں دونوں بچے۔ 40 سال پہلے اتنی ہدایت تھی اس شہر میں، اب کتنی ہوگی اب آپ خود ہی جا کے تول لیں، وہ کرا لیں، اس کا جو ہوتا ہے ایکس رے کرا لیں، بغیر وہ نیکر پہنے بیٹھے، ایک یوں لیٹا ہے یہ، اور وہ حضرت کیوں نہیں کہہ رہے کہ مجھے 25 روپے جو ملتے ہیں۔ ٹیوشن پڑھانے والے میں سے حق گوئی کا مادہ ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی میری پارٹی ہے، میں اسے کیسے چھوڑوں، مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں، تو اتنا بھی نہیں کہتے کہ اس بچے کو پجامہ تو پہناؤ، گھٹنے تو ڈھکو۔ دوستوں اور بزرگوں، اگر ٹیوشن سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ خود اس کو سوچ لیجئے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ آپ مدرسوں میں لائیں اور لا کے ان کو یہاں پر پڑھوائیں، اس میں خیر و برکت بھی ہے، بچوں کو ایک ماحول بھی ملتا ہے۔ بس وہی گھسا پٹا کہ جی بچوں کی پٹائی ہوتی ہے، تو پٹائی تو بھائی ہوتی ہے، جہاں نہیں ہوتی وہاں حافظ بھی نہیں ملتے۔ سعودی عرب میں حافظ ہی نہیں، کیونکہ وہ لڑکا فون کر دیتا ہے شرطے کو کہ انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے استاد نے۔ یہ ماحول چاہتے ہیں لوگ کہ ایسے ہوں جو بچے جو ہیں استادوں کو پکڑوا دیں۔ یہاں پہ اتنے حافظ اسی لیے کوئی پٹائی وٹائی نہیں ہوتی، اور پٹائی کہاں نہیں ہوتی؟ اسکولوں میں نہیں ہوتی۔ مولانا احتشام الحق تھانوی کا بیٹا جب 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا DMS دہلی مرکنٹائل میں، تو ایک استاد تھے کلین شیو پینٹ قمیض میں، بچے کو پہلے تو کھڑا کر دیا مجھے اس پہ کرسی پہ، اور پھر کسی بات پہ زور سے چانٹا بھی مارا۔ یہ جانتے بھی تھے کہ مولانا احتشام الحق، ہم سب بھائیوں نے وہیں سے پڑھا، 7 بھائیوں نے، تقریباً 6 بھائیوں نے DMS میں ہم نے پڑھا، اور وہیں سے نرسری سے ہم نے سب نے وہیں پڑھا، وہاں ہماری بھی پٹائی ہوتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ جی یہ تھانوی صاحب کے بیٹے ہیں، تو بھائی اسکولوں میں کون سا آپ کو پیار کیے جاتے ہیں، وہاں بھی پٹائی ہوتی ہے۔ اور اب اگر پٹائی نہیں ہوتی تو بہرحال وہ کمائی والے اسکول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل آؤ تو 1 آلو لے کے آنا، 2 گاجریں لے کے آنا۔ اب اسکولوں کا ٹرینڈ یہ ہو چکا ہے، لیکن بہرحال آپ مدرسوں کی قدر کریں، جگہ جگہ آپ کو مدرسے ملتے ہیں، ان میں لائیں اور بچوں کو پڑھائیں۔ بس یہ ایک پیغام تھا جو میں نے آپ کو دیا۔ بہرحال معذرت
معذرت خواہ ہوں کوئی مجھ سے اونچ نیچ ہو گئی ہو، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمت۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے سب کے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ اے اللہ، یہ ہاتھ رسمی طور پہ نہیں اٹھتے، یہ سیاستدانوں میں لعنت ہو تو ہو، لیکن مذہبی پروگراموں میں کسی بھی مسلک میں ہوں، جب ہاتھ اٹھ جائیں، مسجد میں اٹھ جائیں، نمازوں میں اٹھ جائیں، تو یہ واقعتاً صحیح معنی میں نقشہ بنتا ہے کہ ہم سب بھکاری ہیں اللہ کے، اور اللہ ہمیں دینے والا ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہم سب بڑے مستحق ہیں، ہمیں بہت ضرورت ہے اللہ کی مہربانیوں کی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ، یہ ہاتھ جو اٹھے ہیں ہماری عاجزی اور ہماری مفلسی کو ظاہر کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ، ایمان سب سے زیادہ اہم ہے، ایمان دنیا میں بھی ہمارے لیے کارآمد ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی انشاءاللہ ایمان ہی ہمیں لے کے جائے گا۔ لیکن اے اللہ، دنیا کے قیام میں جان کا خوف اور خطرہ نہیں ہے، عزت کا خوف ہے۔ اے اللہ ہماری عزتوں کو بچا لے، ہماری بچیاں، ہماری خواتین، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، پاکستان ہی میں نہیں بلکہ غزہ میں اور فلسطین میں جو حشر ہوا، آج تک ہم کیا روتے ہیں، آسمان بھی روتا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات روتی ہے۔ ان بچوں پر ظلم ہوا، چھوٹے چھوٹے پھول سے بچے، اور پھر وہ خواتین بیچاری سب، اللہ ان کو درجات بلند فرمائے۔ اور جنہوں نے ان پر یہ ظلم و ستم کیا، اسرائیل کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے، ایک ایک اسرائیلی کو تباہ و برباد کر دے۔ اگر ہدایت ہے اس کے نصیب میں تو ہدایت دے دے۔ اے اللہ، اسی طرح پاکستان میں بھی ہماری عزتوں پر بنی ہوئی ہے، ہماری عزتوں پر یہ مہنگائی کا جو ہمارے اوپر عذاب ہے، جو مصنوعی عذاب ہمارا مسلط کیا گیا ہے، بہرحال اعمال کی بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں آج مہنگائی کا جو سامنا ہے یہ بھی ہماری عزتوں پر بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اتنا مال عطا فرما کہ ہم سب عزت کے ساتھ دنیا سے جائیں، ہماری عزتوں کی حفاظت ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو نیک صالح دیندار بنا دے۔ اے اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تاجروں دکانداروں کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کوئی بھی ہمارے دکاندار ہیں، کسی زبان کے بولنے والے ہیں، کہیں کے بھی رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی دکانوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تاجر حضرات جو بڑی بڑی تجارتیں سنبھالے بیٹھے ہیں، ان کی ہمت ہے جو پاکستان میں انہوں نے اپنے اپنے کاروبار باقی رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے مال اور ان کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما۔ جو حضرات بڑے جو تاجر حضرات اور جو مقامی علاقائی حضرات جو گھروں میں بھی اور دکانوں میں بھی مسجد اور مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اپنے مال سے، اس مسجد کے ساتھ بھی کرتے ہوں گے۔ اے اللہ جنہوں نے اس کار خیر میں اپنا مال لگایا ہے ان کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس علاقے پر بھی اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ اے اللہ مدرسہ حاضہ کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تبلیغی بھائیوں کی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دینی مدارس اساتذہ طلبہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے
اسکول کالج اور ہماری ٹیچرز، ہماری بچیاں اور جو ہماری لیڈی ٹیچر اور یہ تمام اسکول کے اساتذہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما، اسکول کالجوں میں ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ عالمی جنگ جو مسلط ہو گئی ہے، یہ اس کو ختم فرما دے، اس کو اے اللہ خاتمہ عطا فرما۔ اور جو شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب، بس جیسا ہم دیکھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں، آگے کیا نکلتا ہے اس وقت میں بھی دیکھنے والے موجود ہوں گے۔ اے اللہ ان دونوں کی نیت میں اگر اخلاص ہے تو انہیں بھرپور کامیابی عطا فرما، اور اگر ان کی نیتیں ٹھیک نہ ہوں جو ہم نہیں جانتے آپ جانتے ہیں، تو اے اللہ ان سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما، ان سے نجات عطا فرما۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ پاکستان کی معیشت کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کی عمارتوں کی سب کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان فرما دے۔ دعا کیجئے اے اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما، اور اے اللہ مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ جس کی جو حاجت ہے مراد ہے اس کو پورا فرما دے، اللہ تعالیٰ سب کی مرادوں کو پورا فرما، جس کی حاجتیں ہیں ان کو بھی پورا کر دے، جو مقروض ہیں اللہ انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد جیسی نعمت عطا فرما، اور اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مرحومین ہیں ان بچوں کے حفظ قرآن اور اس مدرسے میں قرآن کی تعلیم کے صدقے میں سب بیماروں کو صحت عطا فرما، سب مرحومین کی مغفرت فرما، اور اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھ۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات۔ ابھی ایک جنازہ بھی ہوا تھا جب میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما۔ جس نے چلتے پھرتے ہم سب علماء سے، عالموں اور اماموں سے دعاؤں کی درخواستیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔